ان بزرگوں نے جواب دیا کہ جو آدمی نیکی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔ سود ایک ایسی لعنت ہے، روحانی ایسی بیماری ہے، عجیب بات ہے، اس کے اثرات روح پہ صرف نہیں رہتے بلکہ جسم پہ بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واحبائہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل مالك إلا تقي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین، آج کا ترتیب شدہ ہمارا موضوع ہے سود کی مذمت۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ بیان ہو جائے۔ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی اللہ والے سے بار بار پوچھتا تھا
کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، ایک دفعہ اگر اوپر سے آواز آ جائے ہم نے سب کچھ قبول کر لیا تو ذرا اطمینان ہو جائے گا۔ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ جو آدمی نیکی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، نماز پھر نماز 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 پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، دین کی خدمت میں مصروف ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو نیکی کی توفیق ہے یہ اوپر سے آواز ہے کہ ہم تیری نیکیاں تیری خدمتیں قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک ہماری اوقات نہیں لیکن وہ اپنے فضل سے ہمیں سننے سنانے کی عمل کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ سود ایک ایسی لعنت ہے، روحانی ایسی بیماری ہے، عجیب بات ہے کہ اس کے اثرات روح پہ صرف نہیں رہتے بلکہ جسم پہ بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سود اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لاکھ لیا لاکھ دیا اتنے فیصد ہے، کروڑ لیا اتنے فیصد ہے، 50,000 لیا اتنے فیصد ہے، کریڈٹ کارڈ پہ لیے اتنے عرصے کے بعد اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے۔ ایک تو اس سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اسی علاقے کا ایک آدمی کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ شوقیہ طور پہ 20,000 سود پہ لے لیا، ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اتنا پھنسا کہ بہت کچھ لٹا دیا لیکن میری جان اس 20,000 سے نہیں چھوٹ سکی۔ تو اللہ پاک ہمارے دشمنوں کو بھی پوری امت کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سود کی مذمت بیان کی ہے، شرک اور کفر اور بدعت کے بعد اتنی مذمت کسی چیز کی بیان نہیں کی ہے۔ خنزیر تو سیدھا سادہ خنزیر ہے، حرام ہے، کوئی اسے بکری سمجھے تو وہ کافر ہے، ملعون ہے، وہ حرام ہے، بعین ہی حرام ہے۔ لیکن سود کی جب مذمت بیان کی تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی حرمت اور اس کی ناپسندیدگی اور اس کی کراہت اور اس کا حرام ہونا انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں نے تلاوت کی ہے، 4واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ رات میں تفسیروں کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی علمی باتیں وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، 2 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ چونکہ سورت کی پارے کی ابتدا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ جتنی دیر صبح یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ مصداق ہیں اس حدیث کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن معنی و تفسیر کے ساتھ سیکھتا ہے
اور آگے سکھاتا ہے یہ خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین انسان ہے۔ بہت بڑا تمغہ دیا ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دی ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ محبوب چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ یہ آیت کریمہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، ایک لونڈی کے ساتھ بڑا پیار تھا، آزاد کر دیا، جاؤ آزادانہ زندگی گزارو، جہاں مرضی ہے نکاح کر لو۔ کیوں فاروق اعظم؟ فرمایا قرآن کا حکم آ گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک گھوڑے سے بڑا پیار تھا جہاد کے حوالے سے، اسے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کیوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک باغ ہے چھوٹا سا، اور اس میں کنواں ہے، آپ وہاں پانی بھی نوش فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فرما اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، اولاد میں سے جو ذہین ہو، کمپیوٹر ذہن ہو، فتین ہو، محنتی ہو، خوش الحان ہو، تیز ہو، اس کو دین کی طرف لگایا کر۔ جو میٹرک نہ کر سکے، مڈل نہ کر سکے، ایف اے نہ کر سکے، موٹر سائیکل کا کام نہ سیکھ سکے، کھیتی باڑی نہ کر سکے، اس کو مدرسے میں بھیج دو۔ یہ نہیں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہمارے بزرگ بھائی، اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر رکھے، طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، کیسا ذہین آدمی، فتین آدمی، خوبصورت آدمی، مالدار آدمی، دین کی طرف لگے تو کتنا فائدہ ہوا۔ ہر چیز میں جب بھی دو تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے اثرات ہوں گے۔ اوقات میں سے جو وقت بالکل کسی کام کا نہیں ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو چلو جی دین کا کام کر لیں، یہ اوقات میں بھی محبوب چیز دو۔ ایسا وقت جو بڑا پسندیدہ ہے، نیند کا ہے، آرام کا ہے، دوستوں کا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں لگا دو۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، دین کی خدمت میں لگا دو۔ لن تنالوا البر، یہ ایسا مفہوم ہے کہ یہ مکمل ہونے پہ نہیں آتا۔ تو جب چوتھے پارے کی ابتدا کی تو فرمایا خیال کرنا، محبوب چیز حلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انشاءاللہ سود کھانے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، حلال ہی ملے گا، حلال ہی ملے گا، حلال ہی ملے گا۔ مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے، آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے، ہر آدمی کو اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اگر پیار ہے تو پھر خیال کرنا ہے کہ انہیں حرام کا لقمہ تو کجا مشکوک لقمہ بھی نہیں کھلانا۔ اس لیے فرما لن تنالوا البر، فرما پھر سود نہ کھانا۔ جب اللہ کے راستے میں محبوب چیز دو گے تو اللہ بھی تمہیں محبوب چیز دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، لا تصاحب الا مومنا، یار دوست بنانا ہے، مرد نے مرد، عورت نے عورت، تو مومن کو دوست بنانا ہے، کسی بے ایمان کو نہیں بنانا، اس کے اثرات برے ہوں گے۔
اللہ کے دشمن کو دوست نہیں بنانا۔ ہاں اگر اللہ کے دشمن کو دوست اس لیے بنانا ہے کہ میں اسے تبلیغ کروں گا پھر جائز ہے، پھر وہ صحیح ہے۔ میں اپنے پنڈ ایک دن کھڑا تھا تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھ رہا تھا یہ جو کتا تو نے پکڑا ہوا ہے یہ کس نسل کا ہے؟ تو وہ آگے تفصیل بتا رہا تھا، یہ گلٹریا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ بعد میں نے اسے کہا تجھے کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہتا ہے یار بات یہ ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے بات کی ہے، میں تبلیغی ہوں۔ میں نے کہا گپ شپ شروع ہوگی، اسے تبلیغ کریں گے۔ تو میں نے اس کو کہا یہ تیرا کتے کا تعارف پوچھنا بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا کیونکہ نیت تیری درست تھی۔ تو اگر برے آدمی سے اس لیے تعلق کہ میں اسے راہ راست پہ لاؤں گا پھر صحیح ہے، ورنہ لا تصاحب الا مومنا، تیرا یار قلبی یار ہو تو وہ مومن ہو۔ جو مشرک ہے بدتی ہے وہ اپنے اللہ سے وفا نہیں کر رہا تو تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وَلَا يَأْكُلْ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرے دسترخوان پہ جو بیٹھے تو خیال کرنا وہ اللہ کا بندہ اور بندی ہو، غلط انسان کو اپنے دسترخوان پہ بھی نہ بٹھانا۔ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک وجہ سود کی چوتھے پارے میں یہ وجہ ہے جو میں نے عرض کر دی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہاں چل رہا ہے واقعہ بالتفصیل احد کا، جنگ احد کا، تو پھر سود کا ذکر کیوں آیا؟ فرمایا یاد رکھنا مسلمانوں، یہ احد میں شکست کوئی شکست نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی طور پہ ہے۔ بدر میں تمہیں کتنا مقام ملا، آج تک اس جیسی غزوہ اور جنگ نہیں ہوئی ہے۔ احد میں تمہیں زہری شکست ملی ہے، لیکن صحابہ کرام تم سود خور نہیں ہو، سود کھانے والے نہیں ہو۔ یہ تو آزمائش تھی، لیکن خیال کرنا ایسی چیزوں سے مزید بچ کے رہو تو تم کبھی بھی کمزور نہیں ہوگے، طاقتور رہو گے۔ اب قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، ایک آدمی سود خور ہے یا تعاون کرتا ہے سود کے معاملے میں، جتنا بھی مال و دولت ہے اس کے پاس، یاد رکھنا قرآن کہہ رہا ہے وہ طاقتور نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، وہ دلیر نہیں ہوگا، وہ ہر کسی سے ڈر رہا ہوگا۔ کتنی بدقسمتی ہے اس گھر کی جس گھر میں سودی یا رشوت کا مال آ رہا ہے اور عورت خوشی سے اس کو استعمال کر رہی ہے اور لانے والا بڑا ناز کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم من النار۔ وہ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، چاہے وہ فروٹ کی پیٹیاں ہیں، چاہے وہ اعلیٰ کپڑے ہیں، جوتیاں ہیں، موٹر سائیکل اور کار ہے، سونا اور چاندی ہے، اے سی ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن جب سود کی شک میں اور رشوت اور حرام کی شک میں آئیں گی، قرآن کہہ رہا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم من النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ تقریباً سینکڑوں دفعہ میں نے یہ چیز بیان کی جو اب کرنے لگا اور کرتا رہوں گا۔ ایک آدمی کے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ بار بار روتا تھا اور مجھے مخاطب کر کے کہتا تھا یہ جوانی میں چلا گیا، میں غریب تھا، میں نے اسے ناجائز بھی کھلایا تھا، چوری کا مار بھی کھلایا تھا۔ غیبت تب بنتی، آپ پہنچ نہیں سکتے میری بات تک کہ میں کسی کا نام لیتا، لیکن میں عبرت کے لیے سنایا کرتا ہوں۔ روتا تھا کہ یہ بیٹا اتنی جلدی چلا گیا جوان، لیکن استادی فکر یہ ہے میں نے اس کو چوری کا مال بھی کھلایا تھا، مشکوک مال بھی کھلایا تھا۔ اولاد خوش نہیں ہوتی، تھوڑا کھلا دو، ناراض ہو
عیاشی نہ کرو، جو میسر ہے وہ دے دو، لیکن اگر اولاد سے پیار ہے تو حرام تو بہت بری چیز ہے۔ شک کے درجے میں بھی مال ہو تو خدا را اولاد کو نہ کھلانا، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے، وبال بنیں گے۔ تو اس لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں سود کا ذکر آیا ہے، اور وہ کیوں آیا ہے کہ جنگ کا ذکر آیا تو فوراً سود کا آیا، اور سود کھانے والوں تم نے کیا جنگیں اور غزوات کرنی ہے؟ صحابہ نے کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ سود نہ کھانے کی وجہ سے دلیر تھے، مضبوط تھے، کلیجے چبائے گئے، لیکن اعزاء اور اقربا نے اس کو برداشت کیا، کیونکہ حلال کھاتے تھے، حلال کھلاتے تھے۔ اگر گھر میں رزق حلال ہوگا تو بیٹا بھی نماز کا پابند ہوگا، بیٹی بھی نماز کی پابند ہوگی، انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے، گھر جنت ہوگا، جنت جائے گا انسان تو باہر آنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اور خدا نخواستہ حرام جیسی منحوس چیز آ گئی گھر میں، پھر دیکھنا پھر بدسکونی، بے قراری ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ ایک تفسیر ہے ابن عاشور، بہت کم علماء کے پاس ہے، بلکہ بہت کم علماء کو اس کا تعارف ہے، مشہور نہیں ہے، عرب کی ہے۔ رات میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا، کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ، کئی گنا بڑا ہوا۔ تو معلوم ہوا اگر ایک آدمی نے کسی کو دیا، 1 گنا بڑھ گیا تو کوئی حرج نہیں، 2 گنا بڑھ گیا تو کوئی حرج نہیں، یہ تو ڈبل ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کے ہو جائے تو پھر قرآن منع کر رہا ہے۔ تو تفسیر ابن عاشور والا رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نہیں، اصل سود میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی گنا ہو جاتا ہے، لیا پھر ٹائم پہ نہ دے سکے، پھر اسی طرح چلتے 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 سود در سود، سود در سود، جس طرح وہ نے 20,000 کی مثال دی ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ ایک آدمی دوست ہے، باہر رہتا ہے امریکہ میں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگا گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، اتنی گاڑیاں ہمارے باہر کھڑی ہیں، مالی طور پہ ہم سیٹ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ موبائل بھی سود پہ لیتے ہو، مکان بھی سود پہ، گاڑی بھی سود پہ، ہر چیز سود پہ، لون پہ لیتے ہو، تو پھر گھر میں سکون اور برکت کیسے ہوگی؟ کہتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل یہ ہے، اپنے ملک میں آ جاؤ، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ، لیکن سکون ہوگا۔ اس لیے تفسیر والا لکھتا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ کوئی بدبخت یہ نہ کہے جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اردو کا مطالعہ کیا ہے اور عالم بن گیا ہے، کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہیں جی سود تو کئی گنا ہوگا تو وہ سود بنے گا، نہیں، وہ ہو جاتا ہے اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے۔ سود خور کے بارے میں میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی تو میرا خیال ہے اس سے آگے ضرورت ہی کوئی نہیں اور کسی بات کی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، سچی غلامی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کی جو روح ہے، سپرٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ جب تک وہ نہ آئے تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت ہو جائے جو ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بڑے پیار سے یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور عمل کرنا ہمارا کام ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو سود کھاتا ہے، کوئی بھی آپ کے دوستوں، میرے دوستوں میں سے، میرے قریبی رشتہ دار ہو، آپ کے قریبی رشتہ دار ہو، دوستوں میں کوئی بھی اس طرح کرے۔ میرے پاس ایک کہیں سے دور سے جوڑا آیا، خامد بیوی، میرے ایک دوست نے انہیں بھیجا، 5.25 کروڑ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ اب کسی کو غیب کا کیا پتا، میں پریشان ہوا کہ یہ 2 خامد بیوی ہیں، 5.25 کروڑ روپیہ پھنس گیا ہے۔ وہ آئے تو میری طبیعت پہ بڑا اثر ہوا، ہفتے کے بعد پھر آئے، 2 ہفتے کے بعد پھر آئے۔ میں نے سوچا کہ یہ جب آتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے اس آدمی کی طرف ٹیلی فون کیا، وہ لاہور رہتا ہے، کسی بڑی کمپنی میں افسر ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت بھیجی ہے؟ چلو میں تو وظائف بتا رہا ہوں لیکن میری اپنی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے، وجہ کیا ہے 5.25 کروڑ کا؟ اب بات سمجھنا۔ اس نے کہا جی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی، میں نے سمجھا بتا دی ہوگی، یہ ڈبل شاہ والا کام تھا، کسی سے لیے 10 لاکھ آگے دیے، اس نے نفع دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھے، وہ سارا چکر ہے، ڈبل شاہ والی بات تھی، وہ 5.25 کروڑ بن گیا ہے۔ اب لوگ کسی نے کروڑ لینا ہے، کسی نے 50۔ تو میں نے ان کو معذرت کی، آئندہ میرے پاس نہیں آنا، اللہ کے ساتھ رابطہ کرو، اپنی جائیداد بیچو، یہ وظائف سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ایسی چیز نہیں کہ وظائف سے حل ہو جاؤ، یہ حقوق العباد ہے۔ میں نے معذرت کی۔ یہ واقعہ صرف سنایا ہے آپ کو کہ یاد رکھنا جب سود کا سلسلہ چل پڑے گا تو پھر یہی بات ہے۔ ایک سگا بیٹا اس کی دکان پہ بیٹھ کے باپ اگر خیانت کرے گا تو اس کے اثرات بھی برے ہوں گے۔ ایک سگا بھائی سے خیانت کرے گا تو اس میں بھی برے اثرات ہوں گے۔ ایک بیوی گھر میں خیانت کرے گی بغیر سخت ضرورت کے، یا تو خرچہ نہیں دے رہا خامد، پھر وہ اپنے خرچے کے لیے کچھ کرتی ہے، ویسے مال کو بڑھانے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے کبھی اس گھر میں رحمت اور برکت نہیں آئے گی۔ میرے استاد ہی فرماتے تھے جس مدرسے میں خیانت ہو وہاں اللہ دین کا کام نہیں لیتے ہیں۔ ہمارا ذہن بناتے تھے، خیال کرنا، خیانت نہ کرنا، نہ کرنے دینا، ورنہ مدرسے کے اندر برکات نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے جب یہ سود کے بارے فرمایا، اس میں ناراض بھی نہیں ہونا اور اعتراض بھی نہیں کرنا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، فرمایا جو آدمی سود خور ہے، کوئی بھی ہے سود خور ہے، تو فرمایا اس کے نامہ اعمال میں بڑے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ حرام کھا رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سور کھا رہا ہے۔ فرمایا کم از کم گناہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب یہ حدیثیں آپ کو نہ سنائے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی۔ ہمارے علاقے میں ایک مستری نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ مسجد میں یہ سنا رہا تھا، تو میں نے کہا اور میں بازار میں سناؤں؟ آپ لوگ مسجد میں آتے ہو۔ پھر علماء نے سمجھایا کہ ہم کہاں سمجھائیں، تمہیں ہی سمجھانی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بینک سے سود لیتا ہے یا کسی سنیارے سے لیتا ہے یا کسی امیر غریب سے لیتا ہے، چھپکے سے لیتا ہے، نہ پتہ لگنے دینا، اور کوئی نہیں یار میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ یاد رکھنا کوئی بھی ہے ذرا یہ سوچ لے، آپ میں سے کوئی نہیں ایسا بیٹھا، نہ مجھے شک ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی ایسے سمجھے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کتنے مشفق اور کتنی سخت تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو نہ کھاؤ سود کو، کئی گنا بڑا ہوا۔ پریشانی کی بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا، سود سے کوئی نہیں بچے گا، اگر بچے گا کہیں نہ کہیں سے گرد و غبار آ جائے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے اتنی احتیاط کرنا آخری دور میں، یہ آخری دور ہے، نشانیاں قیامت کی بہت ساری آ چکی ہے، کہیں نہ کہیں سے گرد و غبار آ جائے گا۔ آخری مثال دوں، گرد و غبار کا مطلب یہ ہے آپ نہیں کھاتے، میں نہیں کھاتا، اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا دوست ہو
دوست کا دوست ہو، دوست کا دوست ہو، نقل در نقل وہ چیز آتے آتے وہ کہیں آئی ہو، وہاں جا کے چائے پیو، وہاں جا کے کوئی کھانا کھاؤ، وہ نقل در نقل جو آ رہی ہے تو وہ گرد و غبار ہے۔ اتنی احتیاط کرو، اتنی احتیاط کرو۔ ایک بزرگ تھے، جب انہیں کوئی چیز تحفہ دی جاتی تھی، یہ شہد ہے، کہاں سے؟ اپنی زمین سے لائے ہو؟ تمہارے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ جی دیا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دیا تو کہتے یہ گرد و غبار آ رہا ہے حرام کا، مجھے بچاؤ۔ حرام کھانے کی وجہ سے پھر عبادت کو جی نہیں چاہتا۔ ٹائم مکمل ہو گیا۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ ایک درس اور لگاؤں گا۔ آج ایک خوشی کی بات ہے، الحمدللہ کل ہمارا رزلٹ حفظ کا بھی آ گیا ہے، اور 4 لڑکے تھے، چاروں ممتاز آئے ہیں۔ ممتاز کہتے ہیں فرسٹ ڈویژن، بہت اعلیٰ نمبر لیے ہیں۔ رات سے طبیعت خوش ہے، خون بڑھ گیا ہے۔ ایک بچی تھی الحمدللہ وہ بھی پاس ہو گئی، یہ شینے والے کی، اور 2 بچیاں تھیں محلے کی، ان میں ایک ممتاز آئی ہے، ایک جید جداً آئی ہے، اور 32 طلباء کرام تھے، چند کی ضمنی آئی ہے خط رائٹنگ کی وجہ سے، تو وہ انشاءاللہ بڑی عید کے بعد پھر امتحان دے کے جو چند ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ ہمارا رزلٹ مدرسے کا اچھا نہیں، بہت اچھا آیا ہے، مجھے مبارکیں ملی ہیں، میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہمیں مزید محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ